جب شیطان کو خدا کی بارگاہ سے نکالا گیا تو اس نے عرض کی، چونکہ تو عادل ہے اور میں اس لائق نہیں رہا کہ آخرت میں اپنی سال ہا سال کی گئی عبادت کا اجر لے سکوں، تو میں تجھ سے جو چاہتا ہوں میری عبادت کے بدلے مجھے عطا فرما۔ خطاب ہوا، دنیاوی امور میں سے جو چاہتا ہے مانگ لے، میں عنایت کر دوں گا۔ تو شیطان کہنے لگا، مجھے روز قیامت تک زندہ رکھ، جس دن تم مردوں کو زندہ کرے گا اس دن تک مجھے مہلت دے۔ خطاب ہوا، کیا موت سے فرار حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ جو قیامت تک زندہ رہے گا وہ کبھی نہیں مر سکتا، لہٰذا تیری یہ فرمائش قابل قبول نہیں ہے کہ تو قیامت تک زندہ رہے۔ اگر طول عمر چاہتا ہے تو روز معلوم تک کی مہلت دے دوں گا۔ سامعین گرامی قدر، روایت میں روز معلوم کے مختلف معنی بیان ہوئے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ وقت معلوم امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت کو کہا جاتا ہے۔ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر شیطان کے لشکر سے نمایاں جنگ کریں گے اور آخرکار شیطان ان کے ہاتھ سے قتل ہو جائے گا اور واصل جہنم ہو جائے گا۔ دوسری چیز جو شیطان نے خدا سے مانگی وہ یہ تھی کہ شیطان نے عرض کیا، مجھے اولاد آدم پر تسلط کا اختیار دے، میں ان کی رگوں میں خون بن کے دوڑوں اور ان کے نطفوں میں داخل ہو سکوں، اور جب تک چاہوں جس مقام سے چاہوں انہیں مصیبت میں مبتلا کر سکوں۔ خدا نے یہ خواہش قبول کی۔ تیسری خواہش، وہ کہنے لگا کہ بنی آدم میں سے جس کسی کو بھی تو ایک اولاد عطا کرے گا تو اس کے عوض مجھے 2 بچے عطا ہوں گے جنہیں میں اس کی گمراہی پر مامور کروں گا۔ خدا نے اس خواہش کو قبول کر لیا۔ اسی وجہ سے شیطان جب بھی اولاد چاہتا ہے اپنی رانوں کو ملاتا ہے تو اس کی رانوں کے درمیان سے بچے زمین پر گرنے لگتے ہیں جنہیں وہ لوگوں کی گمراہی پر مامور کرتا رہتا ہے۔ چوتھی خواہش جو شیطان نے کی وہ یہ کہ شیطان نے عرض کیا کہ میں بنی آدم کو دیکھتا ہوں مگر میری یہ خواہش ہے کہ وہ مجھے نہ دیکھ سکیں۔ اس خواہش کو بھی پروردگار عالم نے قبول کیا۔ پھر وہ کہنے لگا، میرے لیے مختلف شکلوں میں مجسم ہونا ممکن بنا دے، جس شکل میں چاہوں بنی آدم کے سامنے موجود ہو جاؤں۔ خدا نے یہ خواہش بھی قبول کر لی۔ سامعین گرامی قدر، تاریخ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسانوں کی گمراہی کے لیے مختلف شکلوں میں ان کے سامنے آتا رہا ہے۔ چھٹی خواہش جو شیطان نے کی وہ یہ تھی کہ جب تک بنی آدم کے جسم میں روح موجود ہوگی مجھے بھی ان پر دسترس حاصل رہے گی، اور ملائکہ دنیا سے جانے کے موقع پر بھی مجھے مرنے والے سے قریب ہونے سے نہیں روکیں گے۔ خدا نے اس خواہش کو بھی قبول کیا۔ اس بنا پر شیطان انسان کے دنیا سے جانے کے وقت پر بھی اپنی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ انسان سے اس کے ایمان کو چھین لے جائے، یہاں تک کہ وہ پانی دکھاتا ہے اور اسے پیاس لگتی ہے اور وہ پانی کا مطالبہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ خدا سے بیزاری کا اظہار کرو، مجھ پر ایمان لے آ تاکہ میں تجھے پانی پلا دوں۔ اور اگر وہ انسان دین سے بیزاری کا اظہار کر لے تو شیطان کہتا ہے میں بھی تجھ سے بیزار ہوں اور اپنے خدا سے خوف زدہ ہوں، اور یہ کہہ کر پانی زمین پر گرا دیتا ہے اور اس انسان کو وہ پانی بالکل نہیں دیتا۔ ساتویں خواہش جو شیطان نے کی وہ یہ تھی، مجھے بنی آدم کے سینے پر دسترس دے تاکہ ان کو استعمال کر سکوں اور انہیں گناہ اور باطل کے خیالات میں مبتلا کر سکوں۔ خدا نے اس خواہش کو بھی قبول فرما لیا۔ تو شیطان نے کہا، تیری عزت و جلال کی قسم، یقیناً سارے بنی آدم کو گمراہ کر ڈالوں گا مگر وہ کہ جن کا عمل خالصتاً تیرے لیے ہوگا۔ یہ تمام گفتگو سننے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اللہ سے ایک خواہش کی اور وہ فرمانے لگے، انسان جب بھی گناہ کا ارادہ کرے تو اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہ لکھا جائے، اور اگر گناہ انجام دے دے تو صرف ایک ہی گناہ نامہ اعمال میں لکھا جائے، لیکن جب وہ نیکی کا ارادہ کرے تو ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے، اور جب ایک نیکی انجام دے لے تو 10 نیکیاں اس کے بدلے میں لکھ دی جائیں۔ خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس خواہش کو قبول کیا۔ سامعین گرامی قدر، میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں اللہ کے لیے خالصتاً عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔